سی ہاں جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس رحمت کرم اور فضیلت والے مبارک دن ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، یہ شعبان المعظم کا رحمتوں برکتوں والا مبارک مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں بہت سی ہماری عظیم جو اسلامی شخصیات ہیں ان کو بھی نسبت حاصل ہے۔ حضور سید عالم جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ولادت باسعادت بھی اسی مبارک مہینے میں ہے، اور قرآن حکیم کی بڑی مشہور اور معروف جو آیہ مبارکہ ہے، آیت درود جسے ہم کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیہ کریمہ بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی، اور اسی طرح شب برات بڑی عظمتوں رحمتوں والی مبارک رات ہے، وہ بھی اسی مبارک مہینے کی 15ویں شب ہے، اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت میرے اور آپ کے امام، کروڑوں حنفیوں کے امام، امام اعظم سیدنا نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ ایک روایت کے مطابق 3 شعبان اور ایک روایت کے مطابق 15ویں شب، یعنی جو شب برات ہے وہ آپ کے وصال کی رات ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں کچھ باتیں آج آپ حضرات کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے جو حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے دنیا علم کے اندر، دنیا حدیث کے اندر، فقہ کے اندر ایک بلند و بالا مقام اور مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور آج دنیا بھر میں بسنے والے کروڑوں لاکھوں کروڑوں انسان فقہ حنفی کے اندر آپ کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم بھی مقلد ہیں ان کے،
اور ہم سب حنفی ہیں الحمدللہ، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 4 ائمہ اہل سنت کے جو معروف اور مشہور ہیں دنیا بھر کے اندر، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فقہ اور جن کی تقلید کرنے والے عرب دنیا کے اندر بڑی تعداد میں وہ بھی موجود ہیں، امام شافعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تقلید کرنے والوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تقلید کرنے والے اور آپ کے ماننے والے بھی روئے زمین پر موجود ہیں، اور پھر ان میں سب سے بڑھ کر بالخصوص میرا اور آپ کا تعلق جس خطہ سرزمین سے ہے، بر صغیر پاک و ہند، اور یا پھر اس کے علاوہ جہاں جہاں خلافت عثمانیہ کا دور رہا، ان تمام علاقوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کی تقلید کرتے ہیں، اور ان کی نسبت سے فقہ حنفی کی تقلید کی نسبت سے ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں۔ جو امام مالک کے فالوور ہیں وہ مالکی کہلاتے ہیں، جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں شافعی کہلاتے ہیں، جو امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں وہ حنبلی کہلاتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ چونکہ حنفی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، تو اس مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے مقام مرتبہ کے حوالے سے میں آج آپ حضرات کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بڑے عظیم احسانات سے نوازا۔ ان میں سب سے پہلا احسان اللہ کا یہ ہے کہ خیر القرون میں ان کو پیدا کیا۔ ان 4 ائمہ کے اندر امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ، یہ 4 اہل سنت کے امام ہیں، اور ان 4 کی تقلید کرنے والے اور ان کو فالو کرنے والے ہی اہل سنت کہلاتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کچھ ابھی چند سال پہلے جب چیچنیا میں دنیا بھر کے 350 سے زائد مشائخ اور علماء کی کانفرنس ہوئی، اور اس میں اہل سنت کی ڈیفینیشن انہوں نے بیان کی متفقہ طور پہ کہ اہل سنت کہتے کسے ہیں، تو اس میں، اور یہ ہمارے یہاں نوٹس بورڈ پر بھی وہ پوسٹر ابھی بھی لگا ہوا ہے، کہ اہل سنت وہ ہیں جو ان 4 ائمہ کے ماننے والے ہیں، اور طریقت میں حضرت جنید بغدادی اور دیگر جو بڑے بڑے ائمہ تصوف و طریقت گزرے ہیں ان کو ماننے والے ہیں، وہی اہل سنت ہے۔ اور ان سارے ائمہ کے اندر میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ خیر القرون میں ان کو پیدا کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف اور مشہور حدیث پاک ہے، عام طور پہ خطبوں میں پڑھی بھی جاتی ہے، علماء اسے بیان بھی کرتے ہیں، اور بعض بزرگوں نے ان الفاظوں کے ساتھ اور بعض نے دیگر الفاظوں کے ساتھ، امام بخاری اور مسلم نے خیر الناس کے ساتھ، خیر الناس قرنی، ان الفاظوں کے ساتھ اسے روایت کیا، اور بعض علماء نے، ہم بھی سنتے رہے، کتابوں میں بھی کئی مرتبہ یہ آیا خیر القرون قرنی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جس زمانے میں میں موجود ہوں، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے زیادہ قریب، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے قریب والے، یعنی یہ جو 3 اسلامی دور ہیں، ادوار ہیں 3، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری، صحابہ کا زمانہ اور پھر تابعین کا زمانہ۔ حضور کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری کے 63 برس، بعد میں اس کی تفسیر کے اندر علماء نے اس کی شرح کے اندر یہ بات کہی کہ آپ کی حیات ظاہری سے لے کر قیامت تک کا سارا ٹائم مراد، اور یقیناً وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحات بڑے عظمتوں والے ہیں جنہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہے۔ وہ زمانہ بہت عرفہ والا زمانہ ہے، خیر الناس سے کرنی، بہترین زمانہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی یہ 3 ادوار بیان کیے ہیں، حضور کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری،
پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے شان عطا کی کہ رب نے ان کو خیر القرون میں پیدا کیا. رب کا ان پر یہ احسان ہے کہ میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے صحابہ کرام سے ڈائریکٹ اور براہ راست رسول اللہ کی احادیث سننے کا موقع ملا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر تابعی، آپ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، صحابہ کی زیارت کی ہے، صحابہ سے فیض حاصل کیا ہے، صحابہ سے علم حدیث حاصل کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر. اور پھر حضرات دوسرا اللہ کا ان پر یہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے انہیں بلند پایا فقہی بصیرت سے نوازا. فقہی بصیرت سے واقع حصہ اللہ نے ان کو عطا کیا. یہ اللہ کے ان پر بہت سے احسانات ہیں، ان میں سے دو یہ بڑے عظمت والے احسان ہیں رب کریم کے کہ ایک تو خیر القرون میں پیدا کیا، صحابہ کے زمانے میں پیدا کیا. براہ راست ان لوگوں کو دیکھنے کا شرف امام اعظم کو حاصل ہوا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول کریم علیہ السلام کا دیدار کیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے یہ شان، یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر حضرات جو صحابہ کرام کی صحبت، سنگت، ان کی کمپنی، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے علم حدیث پڑھنا، ان سے علم حدیث حاصل کرنا، ان کی گفتگو سننا، ان کی زیارت کرنا، ان سے پھر اللہ نے آپ کو وہ جو صلاحیتیں رب نے، ان خدا داد صلاحیتیں اللہ نے عطا کی، ان میں اور زیادہ نکھار پیدا ہو، بہت زیادہ نکھار. اللہ نے پھر ایک بلند پایا مقام اور مرتبہ، اور آپ کی جو فہم ہے، فراست ہے، جو مسائل کا استنباط ہے، احادیث سے مسئلے نکالنے ہیں، ان پر گہری نظر رکھنا ہے، ان کو ڈیپلی دیکھنا ہے، ان میں سے مسائل نکال کر آسانی کے ساتھ امت کے سامنے رکھنا، یہ اللہ نے کمال ملکہ آپ کو عطا کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر. آپ کی ولادت کے بارے میں 3 اقوال مشہور ہیں علماء نے. ان میں پہلا یہ ہے کہ 80 ہجری میں آپ کی ولادت، پہلا قول 80 ہجری کا ہے کہ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 150 ہجری 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. ایک روایت کے مطابق 70 ہجری میں آپ کی ولادت اور 150 میں آپ کا وصال ہوا. بعض روایات علماء نے تیسرے اقوال جو ملتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ 61 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. 61 ہجری میں ولادت ہوئی اور 150 ہجری میں آپ کا وصال. اور یہ جو ٹائم تھا حضرات، یہ بڑا فضل و کمال والا وقت تھا، برکتوں والا وقت تھا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، تابعین موجود تھے، اہل علم و فضل موجود تھے اس وقت. اللہ اکبر. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض حضرات نے آپ کے تابعی ہونے پر اشکال اور سوالات وہ پیدا کیے اور اٹھائی کچھ چیزیں کہ اگر آپ کی ولادت 61 ہجری میں اور یا 70 ہجری کے اندر مان لی جائے تو پھر وہ جو اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات ہیں وہ بھی خود بخود ختم ہو جاتے. میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ بغداد میں آپ کا مزار مبارک ہے. ابھی گزشتہ مرتبہ بھی ہم نے آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا. کوفہ میں آپ کا وقت گزرا، ولادت وہاں ہوئی، وصال یہاں پر ہوا، اور آپ کا مزار مبارک کا وہ پورا علاقہ اہل سنت کا علاقہ ہے. الحمدللہ اعظمیہ کا علاقہ ہے. آپ کے نام کی نسبت سے، امام اعظم کی نسبت سے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ اعظمیہ کہلاتا ہے. جہاں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کا مزار ہے وہ کاظمیہ کہلاتا ہے. جہاں حضور غوث اعظم کا مزار ہے وہ پورا علاقہ باب الشیخ کہلاتا ہے. تو اعظمیہ میں آپ کا مزار مبارک اور بڑا مشہور معروف مزار مبارک ہے اور بڑا آباد. اور حنفیوں کا اور اہل سنت کا اس وقت جو فتویٰ کا آفس ہے اور جو سب سے بڑا مرکز ہے علمی، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے بغداد میں. تو آپ کی ولادت ایک روایت کے مطابق 80 ہجری، دوسری میں 70، تیسری روایت کے مطابق 61 ہجری کے اندر اللہ اکبر آپ کی ولادت ہوتی ہے. اور اللہ نے بڑا آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا. نعمان آپ کا نام ہے، اس میں گرامی آپ کا نعمان ہے، کنیت آپ کی ابو حنیفہ ہے.
حنیفہ کہتے ہیں عبادت گزار کو، ابو حنیفہ عبادت گزار، عبادت کرنے والا، اور بھی مختلف معنی اس کے علماء نے بیان فرمائے، کیونکہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ صرف ایک ہی آپ کے صاحبزادے ہیں، حماد رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی کوئی صاحبزادی نہیں تھی، تو حنیفہ کا معنی عبادت کرنے والا، عبادت گزار۔ اور بھی علامہ امام ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مختلف معنی جو ہیں وہ بھی بیان فرمائے ہیں نعمان کے۔ اللہ اکبر۔ میں وقت کی مناسبت سے بات کو مختصر کرتے ہوئے کچھ آپ کے علم و فضل اور آپ کی جو بلند پایا ہے، یعنی اگر آپ اس دور میں جو امام اعظم ابو حنیفہ کا وقت جو کوفہ میں گزرا، جو ان علاقوں کے اندر آپ کا بسر ہوا، اگر اس دور کے اندر جو بلند پایا فقیہ اس دور کے بہت بڑے بڑے، یعنی جتنی بڑی بڑی شخصیات اس دور کے اندر موجود ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں سنیں تو وہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کے فضل علم کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے، سب اس بات کو تسلیم کرتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بندہ روئے زمین پہ اور اس وقت کوئی نہیں۔ اللہ نے ایسا مقام فقہ کی دنیا کے اندر اور وہ بلند پایا فقہی بصیرت آپ کو عطا فرمایا، اس کی مثال نہیں ہے۔ وہ مقام اور مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ اور رضی اللہ تعالیٰ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا۔ چند باتیں جو ہیں اس حوالے سے امام جریر بن عبد الحمید وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے امام سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث، ان کے شیخ، انہوں نے یہ بات بیان فرمائی۔ امام مغیرہ بن مکسم، یہ 136 ہجری میں ان کا وصال ہے، 136۔ وہ فرماتے ہیں امام جریر بن عبد الحمید کہ امام مغیرہ بن مکسم آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھا کرو، تمہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو۔ کہا امام سفیان ثوری کے شیخ نے مجھ سے کہا، علم کی دنیا کے اندر سفیان ثوری کا وہ مقام اور مرتبہ ہے علم حدیث میں کہ ان کا ٹائٹل ہے امیر المومنین فی الحدیث، اپنے دور کے امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے اندر اتنا اونچا درجہ رکھنے والی شخصیت۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ امام اعظم کے پاس بیٹھا کرو تاکہ دین کی سمجھ بوجھ آپ کو حاصل ہو۔ اگر آج امام ابراہیم نخعی بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی ان کے پاس بیٹھتے، وہ ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ یعنی اللہ کریم نے یہ مقام، یہ مرتبہ امام اعظم سیدنا نعمان ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور کسی نے امام ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے، بہت بڑے محدث اکبر حضرت امام سلیمان بن مہران اعمش، امام اعمش کے نام سے بڑے مشہور ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب اور اس جیسے اور سوالوں کا جواب نعمان بن ثابت خوب جانتے ہیں۔ کہا اگر اس سوال کا جواب اور اسی جیسے اور سوالوں کا جواب چاہتے ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ سے رجوع کرو۔ امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے امام اعظم کے علم میں برکت ڈال دی، رب نے ان کے علم میں برکت ڈالی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ اور کمال کا حافظہ تھا، بلا کا حافظہ اللہ نے عطا کیا، جو فقہی بصیرت تھی، مسائل کا استنباط کرنا، حدیث سے مسئلے نکالنا، یہ ایک خدا کا صلاحیت تھی جو اللہ نے امام اعظم کو عطا فرمائی۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے امام اعظم ابو حنیفہ بھی موجود تھے، دونوں کا بڑا نام ہے علم کی دنیا کے اندر۔ امام اعظم سے کچھ سوالات پوچھے انہوں نے، امام اعظم نے جواب دیا، انہوں نے اس پر پھر آگے سوال قائم کیا، امام اعظم نے اس کا جواب دیا، تو سوالات ہوتے رہے۔ تو انہوں نے آگے سے امام اعمش نے کہا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے اس کی دلیل کیا ہے، یہ جو جواب دیے ان کے دلائل بھی دیں صاحب، دلیل کے طور پہ حدیثیں پیش کریں صاحب۔ تو آپ نے کئی احادیث جواب کے اندر ان کے سامنے بیان فرمائی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے پوچھا امام اعمش نے کہ یہ حدیثیں کہاں سے لی؟ فرمایا کہ یہ وہی حدیثیں ہیں جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔
یہ آپ سے سنی ہوئی حدیثوں سے ہی میں مسائل کا استنباط کر کے آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ امام احمد حیران ہو گئے کہ میری بیان کردہ حدیث اور پھر انہی حدیث کو یہ بیان کر کے ان سے مسائل نکال کے سوالوں کا جواب میرے سامنے رکھا ہے۔ اللہ کریم نے وہ کمال کا اللہ اکبر اور اس پر ایک جملہ کہا امام احمد، وہ فرمانے لگے اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے گروہ فقہا تم طبیب ہو، اے فقہا کا گروہ تم ایز اے ڈاکٹر ہو، تم ایز اے طبیب ہو، اور ہم محدثین صاحب ادویات ہیں۔ یعنی فقیہ اور محدث کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں؟ فرمایا جو محدث ہے اس کا کام ایسے ہوتا ہے جیسے دوا فروش میڈیکل سٹور والا ہو کہ اس کی میڈیکل سٹور کے اندر مختلف قسم کی ادویات تو موجود ہوتی ہیں، لیکن کس مریض کو کون سی دوا دینی ہے یہ کام ڈاکٹر کا ہوتا ہے کہ وہ لکھ کر نسخہ دیتا ہے کہ فلاں چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، فلاں چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، فلاں چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ امام احمد فرمانے لگے ہم جو لوگ ہیں محدثین ہم تو دوا فروش ہیں، تم طبیب ہو، جانتے ہو کہ کس حدیث سے کون سا مسئلہ نکالنا ہے اور کس کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ اور پھر ایک واقعہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر حضرت سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کری، ان کی ان کے بارے میں ان کے ایک دوسرے کا عزت احترام وقار اور ایک دوسرے کی علمی جو برتری تھی اس کا اعتراف، اللہ اکبر۔ یہ امام محمد بن بشر وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں بھی بیٹھا کرتا تھا اور میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں بھی بیٹھا کرتا تھا، دونوں کے پاس آتا جاتا تھا، اور اس وقت بڑے بڑے حلقے لگا کرتے تھے۔ اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو کوفہ کی جامع مسجد علم کا مرکز تھا۔ جب کوفہ آباد ہوا، بصرہ آباد ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ ان جگہوں پر آ کر آباد ہوئے۔ بعد میں مسلمانوں کا کیپٹل جب مدینہ منورہ سے یہاں منتقل ہوا کوفہ کے اندر، تو آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہاں پر آثار موجود ہیں اس بلڈنگ کے جہاں امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بیٹھا کرتے تھے، اور مسلمانوں کا پورا کیپٹل دارالخلافہ یہاں پر تھا، علم کا مرکز تھا۔ عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیات، بڑے بڑے حضرت انس بن مالک جلیل القدر صحابہ اس علاقے کے اندر تشریف لائے، یہ علم کا مرکز تھا اس دور کے اندر۔ بعض روایات کے مطابق تقریباً 1400 کے قریب صحابہ تابعین ان علاقوں کے اندر موجود ہیں، جن علاقوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، حضرت سفیان ثوری جیسی شخصیت موجود ہے۔ تو امیر المومنین فی الحدیث حضرت سفیان ثوری تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے یہ واقعہ لکھا محمد بن بشر کے حوالے سے، وہ کہتے میں دونوں کے پاس بیٹھتا تھا۔ تو ایک دن میں امام سفیان ثوری کی مجلس میں بیٹھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں گیا، تو امام اعظم نے مجھ سے پوچھا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ میں سفیان ثوری کے پاس سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کے پاس سے آئے ہو، ایسے شخص کی مجلس سے اٹھ کر آئے ہو، اس کی خدمت سے اٹھ کر آئے ہو کہ اگر آج حضرت علقمہ اور حضرت اسود بھی موجود ہوتے تو یقیناً سفیان ثوری کے علم کے محتاج ہوتے، یہ امام اعظم نے کہا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کی مجلس سے ایک مرتبہ اٹھ کر حضرت امیر المومنین فی الحدیث سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس سے اٹھ کر آیا ہوں، ان کی خدمت میں حاضر تھا، پھر آپ کے پاس اب یہاں پر آ گیا ہوں، اللہ اکبر۔ تو سفیان ثوری فرمانے لگے اچھا تم امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس سے اٹھ کر آئے ہو، تم روئے زمین کے سب سے بہترین، روئے زمین کے سب سے بہترین اور سب سے افضل فضیلت والے فقیہ کے پاس اٹھ کر میرے پاس آئے۔ یعنی بڑے بڑے اس دور کے جو محدثین ہیں، علماء ہیں، وہ بھی علم و فضل کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان جیسی شخصیت روئے زمین پر اس وقت موجود نہیں، تو اللہ نے فقہی بصیرت آپ کو عطا فرمایا، جو مقام مرتبہ فقہ کے اندر اللہ نے، جو مسائل کا استنباط کرنا یہ آسان کام نہیں ہے کہ کسی حدیث سے کوئی مسئلہ، اللہ نے
ایسی ایسی شخصیات پیدا کی ہیں علم کے میدان کے اندر. میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، ہرات میں آپ کا افغانستان میں مزار ہے. یہ خطہ بھی خراسان کا اور یہ علم کا بڑا مرکز رہا اس دور کے اندر. تو حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر لکھی 32 والیوم میں، اس کے 32 والیوم عربک. اب اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اردو زبان کے اندر پاکستان سے. 32,000 صفحات پر اس کا ترجمہ ہمارے استاد العلماء مفتی محمد خان کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا وصال ہوا، انہوں نے اس کا ترجمہ فرمایا. امام راضی نے ایک مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے کہا اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ سے 60,000 مسائل بیان کر سکتا ہوں. میں اور آپ روز پڑھتے ہیں. امام راضی نے کہا میں اگر چاہوں سورہ فاتحہ قرآن کی اولین پہلی سورت اس ایک سورت سے 60,000 مسائل نکال سکتا ہوں. لوگوں نے کہا بھر مار دی امام راضی کیسے ممکن ہے 60,000 کی مسائل. پھر امام راضی نے تفسیر کبیر کی جو پہلی جلد لکھی اس میں ثابت کیا کہ 60,000 مسائل کس طرح نکلے جا سکتے ہیں، کس طرح اس میں بیان کیا. حضرات یہ تو ایک قرآن کی ابتدائی صورت ہے، اس کے ایک لفظ کے اندر اللہ نے حکمتوں کے خزانے کو جدا کر دیا. یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جو ہوتا لگاتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس سے موتی نکال کے لاتا ہے. جن کی زندگیاں کھپ گئی قرآن پڑھاتے ہوئے حدیثیں پڑھاتے ہوئے اور زندگیاں علم پڑھ کے پڑھاتے ہوئے جن کی گزر گئی، اللہ نے ان کو کیا پہچانے. یہ حضور کی امت کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں. تو آپ اندازہ فرمائیں نا کہ جس نبی کے سینے پہ قرآن اترا اللہ نے اس نبی کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا. جسے رب نے پڑھایا ہوگا، جس محبوب کو خود اللہ نے ڈائریکٹ پڑھایا ہو، قرآن جن کے سینے پہ اتارا ہو، ان کے علم کا وسعت کا عالم پھر کیا ہو. یہ تو ان کے غلاموں کی شان. اللہ اکبر. تو حضرت امیر المومنین فی الحدیث سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا انہیں کہ روئے زمین کے سب سے بڑے فقیہ کے پاس سے ہو کر آئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی اسی علاقے کے اندر تشریف فرما ہوئے، کوفہ کے اندر آپ کا ڈیرا رہا، علمی مرکز رہا. یہ اس وقت بڑے بڑے لوگ دنیا بھر سے کئی 100 ان کی مجلس کے اندر لوگ موجود ہوتے تھے، بیٹھ کے ان سے علم حاصل کرتے. تو یہ عبداللہ بن مسعود کے پڑپوتے ہیں، بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، قاسم، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 175 ہجری میں ان کا وصال ہے، 175 ہجری ان کا وصال ہوا. یہ آپ وہی اسی زمانے کے لوگ ہیں. یہ بھی امام اعظم کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے، ان کی خدمت میں بیٹھتے. لوگوں نے آپ سے کہا، انہوں نے کہا کہ تم عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ہو کر امام اعظم کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہو، تمہارا تو اپنا گھرانہ علم والا، تمہارے تو دادا اور تمہارا یہ عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت سے تمہارا تعلق، کتنا بڑا نام ان کا، اور تم ان کی طرف سے بھی تم ان کے پوتے ہو کر پڑپوتے ہو کر تم ابو حنیفہ کی مجلس میں جا کر بیٹھتے. تو آپ نے جواب میں آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ ابو حنیفہ کی مجلس سے زیادہ نفع دینے والی مجلس کسی اور کی نہیں. جتنا فائدہ ابو حنیفہ کی مجلس سے ہوتا ہے کسی اور مجلس سے نہیں. اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ آپ کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضرات اور امام شافعی سے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مرتبہ امام مالک سے پوچھا. امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے. امام مالک سے آپ نے علم حاصل کیا، مکہ میں آپ کا وقت گزرا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ امام مالک سے پوچھا کہ آپ نے زیارت کی، کبھی گفتگو کی امام اعظم ابو حنیفہ سے؟ تو امام مالک تو ساری زندگی مدینہ میں رہے اور مدینہ شریف سے باہر نہیں نکلے. ایک ہی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے. امام اعظم کئی مرتبہ حرمین شریفین تشریف لے گئے. 55 حج کیے امام اعظم نے، 55 حج. اور اگر حج کے ایام ایک مہینہ بھی لگائیں تو 4.5 سال کا عرصہ بنتا ہے تو حرمین میں گزرا امام اعظم ہوا. اور اس دور میں بڑے بڑے اہل علم و فضل سے آپ کو بھی ملاقاتیں. تو امام مالک سے جب انہوں نے پوچھا نا امام شافعی نے کہ آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے. خدا کی قسم اللہ نے ایسا علم ابو حنیفہ کو عطا کیا کہ اگر وہ کہتا نا یہ ستون سونے کا ہے تو وہ اپنے دلائل سے ثابت کر دیتا کہ یہ واقعی سونے کا حجت قائم کر دیتے.
جس چیز کو ثابت کرنا ہوتا وہ اپنے علم سے ثابت کر دیتے، بندہ مجبور ہو جاتا آگے، حجت قائم کر دیتے۔ اللہ نے ایسی شان ابو حنیفہ کو عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور بات میں آپ حضرات آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ جو اس دور کے اندر ائمہ اہل بیت ہیں 9 کے قریب، میں انشاءاللہ آگے اس پر تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے، 9 جلیل القدر ائمہ اہل بیت اطہار کے، رسول کریم علیہ السلام کے گھرانے کے اس دور کے، ان سے براہ راست آپ نے فیض حاصل کیا، علم حدیث کا، فقہ کا، ان کا علم اور ان کا جو علمی نور تھا وہ آپ نے براہ راست پہنچا۔ یعنی جلیل القدر ائمہ اہل بیت اس وقت، جن میں حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ، اور دیگر 9 ائمہ اہل بیت۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کا علمی فیض براہ راست حاصل کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے، اور پھر دنیا میں اس کو تقسیم کیا۔ آپ نے 2 سال گزارے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت، امام اعظم ابو حنیفہ نے، اور آپ فرمایا کرتے تھے اگر میری زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر الصادق کے ساتھ گزارے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہوگا۔ اتنا ادب احترام کرنے والے تھے رسول اللہ کے گھرانے کا، ان سے فیض حاصل۔ امام محمد الباقر سے آپ نے فیض حاصل کی۔ امام محمد الباقر صاحبزادے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین صاحبزادے ہیں امام علی مقام امام حسین کے، آپ صاحبزادے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے۔ یعنی اس لڑی سے جو فیض اور جو علم حدیث حاصل ہوا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل۔ آپ نے زیارت کی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الباقر کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے یہ عظیم شخصیت ہے، اللہ اکبر۔ تو ائمہ اہل بیت رسول کے علمی فیضان کے وارث بھی امام اعظم ابو حنیفہ، اور امام محمد الباقر وہ ہیں جن کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سلام دے دیا، حضور نے ان کو سلام کہا، اللہ اکبر۔ تاریخ دمشق میں حافظ ابن عساکر نے یہ روایت نقل فرمائی، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ موجود تھے، بڑھاپے کی وجہ سے دانت کمزور تھے، زبان کمزور ہو گئی، جسم کمزور ہو گیا، بہت ضعیف العمر تھے، لمبی عمر پائی، 100 سال سے اوپر عمر تھی حضرت جابر بن عبداللہ، حضور کریم علیہ السلام کی یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں کمزوری کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں امام زین العابدین تشریف لائے، امام زین العابدین کے ساتھ ان کے بیٹے امام محمد الباقر بھی ساتھ تھے، اپنے والد گرامی امام زین العابدین کے ساتھ وہ آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس، اللہ اکبر۔ تو وہ آپ پر آئے جب تو امام زین العابدین نے کہا امام محمد الباقر سے کہ اپنے چچا کی پیشانی چومو۔ عربوں میں آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا بزرگوں کی پیشانی چومتے ہیں، سر چومتے ہیں، کہا چچا کی پیشانی چومو جابر بن عبداللہ کی، تو انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیا، آپ چھوٹے تھے اس وقت، ساتھ تھے، تو آپ نے بوسہ دیا، اور جب بوسہ دیا تو آپ نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا محمد ہے، تو انہوں نے جلدی سے سینے سے لگایا، ہاتھوں کو بھی چوما، پاؤں کو بھی چوما، ان کو کس نے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، ان کے ہاتھ بھی چومے، پاؤں بھی چومے، ان کے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر کہا کہ تمہیں مصطفیٰ نے سلام بھیجا، تمہیں میرے آقا نے سلام پہنچانے کا مجھے حکم دیا، میری ڈیوٹی لگائی، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے وہ بات بیان فرمایا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے آپ کی خدمت میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، امام حسین تشریف لائے، حضور نے انہیں اپنی ران پہ بٹھایا، انہیں چوما، اور چوم کر فرمایا، حضرت جابر کہتے میں موجود تھا، حضور نے ان کو بٹھا کے بڑا محبت کی، پیار کی۔ آج یا 3 تاریخ یا 5 یہ حضرت امام علی مقام کی ولادت کا دن بھی ہے، شعبان کا، اللہ اکبر۔ کہتے حضور نے ان کو چوما، بوسہ لیا، پہلو میں بٹھایا، اور پھر فرمایا کہ اے جابر، میرے اس بیٹے حسین کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا،
اور قیامت کے دن ندا ہوگی کہ زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت کھڑا ہو جائے تو حسین کا بیٹا علی کھڑا ہوگا. امام زین العابدین اس موقع پہ کھڑے ہوں گے. عبادت گزاروں کی زینت نام علی ہے, زین العابدین آپ کا ٹائٹل ہے, عبادت گزاروں کی زینت. فرمایا یہ بیٹا کھڑا ہو, اور فرمایا اس بیٹے کے گھر ایک میرا اور بیٹا محمد پیدا ہوگا. زین العابدین کے گھر محمد پیدا ہوگا. جابر جب تیری اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام دینا. جب اس میرے بیٹے حسین کے گھر زین العابدین پیدا ہو اور پھر اس کا بیٹا محمد پیدا ہو, تیری ملاقات اس کے ساتھ ہوگی جابر. جب ملاقات ہو تو مجھے محمد کا سلام کہنا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیری ملاقات ہوگی نا پھر جان لینا کہ تیری زندگی کے دن اب کم رہ گئے. اور یہ آخری ملاقات تھی, اور اس کے بعد چند دن آپ زندہ رہے, اس کے بعد آپ کا وصال ہوا. تو امام محمد الباقر سے براہ راست علم حدیث اور علمی فیض حاصل کیا کس نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اور میں انشاءاللہ اسی موقع پر پھر تفصیل کے ساتھ ائمہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے ان سب کے نام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کن کن سے امام اعظم ابو حنیفہ نے علم حدیث حاصل کیا, کن سے علمی فیض حاصل کیا. اور یہ ہمارے سارے ائمہ کے اندر وہ بلند پایا مقام رکھنے والی شخصیت ہے جنہیں براہ راست رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کی زیارت کر سکتے. اللہ تعالیٰ کروڑ ہار رحمتیں نازل فرمائے. ایک روایت کے مطابق شعبان کی یہ 2 تاریخ اور ایک روایت کے مطابق شب برات کی رات امام اعظم کا وصال ہوا. تو آپ کی قربت انور آج بھی اللہ اس قربت انور پہ کروڑ ہار رحمتیں نازل فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کی اور ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات یہ کچھ ایک تو دعا کے لیے درخواست کی گئی تھی, ایک چودھری محمد اشرف